آج کل ہماری نسل چاہتی ہے میں جلدی مالدار بن جاؤں اور مجھے کچھ کرنا بھی نہ پڑے، ایسے ادھر ہینکی پھینکی سے مجھے پیسے مل جائیں۔ اب یہ جھوٹے تھم نیل لگا کر چند لائک لے لیتے ہیں۔ مجھے اتنی دفعہ یہ تھم نیل والے مار چکے ہیں۔ طارق جمیل انتقال ہو گیا، مولانا طارق جمیل انتقال ہو گیا، مولانا طارق جمیل وہ حادثے میں شہید ہو گئے۔ پیر الافکار صاحب اتنی ماشاءاللہ معزز شخصیت ہیں، اور ان کے ساتھ آگے میں نے اتنے گندے گندے دیکھے تھم نیل کے میں شرم سے ڈوب گیا۔ یہ صرف اتنا کو آپ کی غرض ہے کہ یہ کھل جائے اور ہمیں چند پیسے مل جائے۔ اللہ تعالیٰ حرام میں کبھی برکت نہیں دیتا اور حلال کبھی بے برکت نہیں ہوتا۔ دنیا میں کوئی شارٹ کٹ اللہ نے نہیں بنایا، جتنے شارٹ کٹ انسان ڈھونڈتا سب ہلاکت اور بربادی اور بے چینی کا سبب اور ذریعہ بنتے ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا لا یحملنکم، ہرگز کبھی ایسا نہ کرنا کہ رزق کے آنے میں دیر ہو، الا ان تطلبوہ بمعصیت اللہ، اور تم حرام راستوں پہ چل پڑو کمانے کے لیے۔ اللہ کے خزانوں سے اس کی خوشی اور مرضی کے ساتھ صرف اس کی مان کر چلنے سے ملے گا، ویسے نہیں ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزو، آج کی میری یہ ویڈیو خاص طور پر ان نوجوانوں لوگوں کے لیے ہے جو جھوٹے تھم نیل لگاتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کھل جائے اور اس پر انہیں لائک مل جائیں اور کچھ پیسے آ جائیں۔ اور عمومی طور پر پورے پاکستان کے بھائی بہن دوست احباب سے گزارش ہے کہ یہ جو طرز عمل ہے یہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ سے جو پیسہ کچھ آ بھی جائے تو وہ حرام ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دو لوگوں پہ لعنت بھیجی ہے، ایک وہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم، جن لوگوں نے کفر کیا اللہ نے ان پر لعنت برسائی۔ اولئک یلعنہم اللہ یلعنہم اللاعنون، جو کفر پہ مر گئے، اللہ کا انکار کرتے مر گئے، ان پہ اللہ کی بھی لعنت ہے اور تمام دنیا کے لوگوں کی لعنت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جھوٹے پر لعنت کی ہے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ تو میرے عزیزو، اب یہ جھوٹے تھم نیل لگا کر چند لائک لے لیتے ہیں، لیکن آپ کی وہ کمائی تو حرام ہو جاتی ہے۔ مجھے اتنی دفعہ یہ تھم نیل والے مار چکے ہیں۔ طارق جمیل انتقال ہو گیا، مولانا طارق جمیل انتقال ہو گیا، مولانا طارق جمیل وہ حادثے میں شہید ہو گئے۔ اور ایک وہ کراچی کا ایک بچہ ہے، مجھے اس کا نام بھول رہا ہے، اس کی وہ حادثے کی فوٹو لگا دیتے ہیں۔ طارق جمیل 49 ارب روپے ان کے ضبط ہو گئے۔ تو طارق جمیل اگر میں ہوتا تو میں اس کو جوتے مارتا۔ یہ صرف اتنا کو آپ کی غرض ہے کہ یہ کھل جائے اور ہمیں چند پیسے مل جائیں۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ حرام میں کبھی برکت نہیں دیتا اور حلال کبھی بے برکت نہیں ہوتا۔ ایک قرآن کی آیت سناتا ہوں، ایک حدیث سناتا ہوں تاکہ میں اپنا فریضہ پورا کر لوں۔ یہ تو ایک قسم کا حرام ہے جو یوٹیوب پہ چل رہا ہے، بازاروں میں بھی چل رہا ہے، دفتروں میں بھی چل رہا ہے، ایوانوں میں بھی چل رہا ہے، عدالتوں میں بھی چل رہا ہے، زمینداروں میں بھی چل رہا ہے، تاجروں میں بھی چل رہا ہے۔ پوری میری قوم
جھوٹ کی سیاہی اپنے منہ پر لگا چکی ہے. کئی لاکھ اکٹھے کروں تو شاید ایک سچ بولنے والا ہو. اور جو قوم جھوٹ، ظلم اور دھوکہ بازی کا شکار ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل کر دیتا ہے، فقیر کر دیتا ہے، محتاج کر دیتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ کافر ہو. اور جو قوم سچ، انصاف اور دیانتداری پہ چلتے ہیں، اللہ انہیں عزت دیتا ہی دیتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ کافر ہو. غیر مسلم کے لیے یہاں کی عزت تو پکی ہے، آگے تو پھر ایمان پہ فیصلے ہوں گے. ہاتھ جوڑتا ہوں، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، یہ جھوٹے طریقے استعمال کرنا چھوڑ دو. اللہ بہت ناراض ہوتا ہے. ایک آیت سناتا ہوں، ایک حدیث سناتا ہوں تاکہ میں اپنا فرض پورا کر دوں. اللہ تعالیٰ 12ویں پارے کے شروع میں کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ترجمہ اس کا بظاہر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین پہ چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے عارضی قیام کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور مستقل قیام کی جگہ کو بھی جانتا ہے، اور یہ سب کچھ لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا گیا ہے. اب تھوڑا اس کا ہم تحقیقی جائزہ لیتے ہیں. وما من کا جو لفظ یہاں آیا ہے، کلو دابتن بھی کہا جا سکتا تھا، نہیں. وما اللہ تعالیٰ نفی کو پہلے لائے، پھر من دابہ، من کے ذریعے سے اس جہان میں جتنے جاندار ہیں، جتنوں کو آپ سوچ سکتے ہیں، زمین پر، فضا میں، سمندر میں، دریاؤں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں، غاروں میں، رینگنے والے، چلنے والے، دوڑنے والے، تیرنے والے، اڑنے والے، جتنے بھی ہیں. ما من یہاں ایک ہتھوڑا ہے. جتنے جانور ہیں، اللہ، ایک ما اور اللہ کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ کر ایک زبردست طاقتور ہتھوڑا ہمارے سروں پہ مارا ہے کہ ان تمام کا رزق علی اللہ رزقها بعد میں ہے، علی اللہ پہلے ہے. اور پہلے ما من، پھر اللہ علی اللہ، کہ تسلی دے رہا اللہ تعالیٰ کہ اس کائنات میں جتنے بھی آئے ہیں، آئیں گے یا آئے تھے، سب کا رزق اللہ کے ذمہ، علی اللہ ہے. اللہ اپنے ذمے بتا رہا ہے کہ میرے ذمے ہے. کیا ہے؟ رزقھا. اب ہر ایک کا رزق ایک جیسا تو نہیں ہوتا. اڑنے والوں کا رزق اور ہے، تیرنے والوں کا اور ہے، انسانوں کا اور ہے، چوپایوں کا اور ہے، پھاڑ کھانے والوں کا اور ہے، سانپوں کا اور ہے، بچھو کا اور ہے. رزقھا علی اللہ رزقھا. ہا کے ذریعے سے بتایا ہے کہ پوری کائنات میں ہر ایک کا رزق ایک نہیں ہے، مختلف ہے. وہ سب اللہ اپنے ذمے لے چکا ہے، اور اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے. صرف ایک اللہ ہے جس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے. دنیا والوں سے مانگو تو ناراض ہوتے ہیں، نہ مانگو تو خوش ہوتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ اگلی تسلی دے رہا ہے، یعلم، اور وہ ہمیشہ اس کا علم چھایا رہے گا، مستقرہا و مستودعہا، عارضی قیام، مستودعہا، مستقرہا مستقل قیام. مستقل قیام آخرت ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے. مستودعہا عارضی قیام یہ دنیا ہے. اس دنیا میں جو تمہیں چاہیے وہ بھی اللہ کہتا ہے میرے ذمے ہے، اور جو آخرت میں تمہیں چاہیے وہ بھی میرے ذمے ہے.
کل فی کتاب مبین. ایک تو اللہ تسلی دے رہا ہے، اور مستقر سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ جہاں تم رہتے ہو دنیا میں مستقل، اور مستودع کا مطلب ہے تم سفر میں ہو، حضر میں ہو، کسی جگہ پہ ہو. ان ساری شکلوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری نظر ہے تم پر، اور تمہیں رزق پہنچانا میرے ذمہ ہے. آج جو اب یہ لوگ یہ جھوٹے راستوں سے سوچتے ہیں پیسہ آئے گا، اللہ ہم سے کہتا ہے یا ابن آدم من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک. میرے بندے، ماں کے پیٹ میں تمہیں رزق کس نے پہنچایا تھا؟ آج جو تو یہ کر رہا ہے، جھوٹے تھم نیل لگا رہا ہے، رشوت ہے، قبضہ مافیا ہے، ظلم و ستم ہے، کیا کیا راستے ہیں حرام کمانے کے. میرے رب کی قسم کروڑ دفعہ کھا کے کہتا ہوں، حرام کھانے والوں کے گھر میں سکون کبھی نہیں ہوتا. اور اس قسم کے دنیا میں کوئی شارٹ کٹ اللہ نے نہیں بنایا. جتنے شارٹ کٹ انسان ڈھونڈتا سب ہلاکت اور بربادی اور بے چینی کا سبب اور ذریعہ بنتے ہیں. تو میری ایک گزارش ہے، حلال کماؤ. ایک حدیث سنا دیتا ہوں. الا ایک سائرن ہوتا ہے، یہ مسند احمد میں، ابن حبان میں، ابو داود میں، یہ ساری بڑی حدیث کی کتابوں میں یہ روایت ہے. الا، غور سے سنو، ایک سائرن ہے. ان جبریل نفث فی روعی، جبریل نے میرے دل میں ڈال دیا ہے کیا؟ اللہ کا پیغام. ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہا، کوئی جاندار مر نہیں سکتا جب تک اپنا مقدر کی روٹی کھا نہ لے، مقدر کا رزق لے نہ لے، اس وقت تک اسے موت نہیں آتی. اللہ فیصلہ کر چکا ہے، لہذا کیا کرو؟ فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، حلال کماؤ. خوبصورت طلب کرو کا مطلب ہے حلال کماؤ. حرام کمانے سے پیسہ جلدی آ جاتا ہے، لیکن وہ ساتھ اپنے بڑے کانٹے لاتا ہے، بڑے دکھ لاتا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، حلال کماؤ. اجمل ہوتا خوبصورت طریقے سے کماؤ، یعنی رزق حلال ہو، جھوٹ نہ ہو اور دوسرے حرام چیزیں نہ ہو. فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ پاک سے ڈرتے رہو کہ وہ تمہارے حلال حرام دیکھ رہا ہے. اور پھر آگے ایک بات فرمائی کہ امتحان کی جگہ ہے. وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ عَلَىٰ أَن تَطْلُبُوهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، دیکھو اللہ تمہیں آزمائے گا، تھوڑا رزق کو ٹائٹ کر دے گا، تمہیں نظر آئے گا تو کم تا بندہ نہیں پہ کی کریے. شیطان کہے گا جھوٹ دا رستہ، حرام دا رستہ، رشوت، دھوکہ، قبضہ، 2 نمبری، یہ سارے راستے ہیں، 2 دن میں مالدار بن جاؤ. تو میرے نبی نے فرمایا لا یحملنکم، ہرگز کبھی ایسا نہ کرنا کہ رزق کے آنے میں دیر ہو، الا ان تطلبوہ بمعصیت اللہ، اور تم حرام راستوں پہ چل پڑو کمانے کے لیے. یہ آج کی بات میری یوٹیوبرز کے لیے ہے، لیکن میں تو آنسوں سے روتا ہوں کہ میرا تو پورا دیس جھوٹ میں چل رہا ہے. تو نہ کارخانے میں طوطی کی کون سنتا ہے، لیکن اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. میرا کام تو ہے صدا لگانا، آواز لگانا. سن کے سیکھ لو یا چھوڑ دو، وہ تمہاری اپنی مرضی ہے. تو برائے مہربانی میرے نبی کی بات غور سے سنو. میرے نبی فرماتے ہیں کہ
لا يحملنکم استبطاء الرزق علی ان تطلبوہ بمعصیت اللہ، اگر رزق آنے میں دیر ہو تو یہ کام نہ کرنا غلط تھم نیل لگا کے لائک آ جائیں، لائک سے پیسے آ جائیں۔ دیکھو آج کل ہماری نسل چاہتی ہے میں جلدی مالدار بن جاؤں اور مجھے کچھ کرنا بھی نہ پڑے، ایسے ادھر ہینکی پھینکی سے مجھے پیسے مل جائیں۔ یہ اللہ نے کبھی نہیں کیا۔ ایسے کرنے والے کبھی نہ عزت پاتے ہیں، نہ سکون پاتے ہیں، نہ موت کے بعد کا آرام پاتے ہیں۔ تو پھر آخری اللہ کے نبی نے بات کی فَإِنَّهُ لَا يُدْرَكُ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، اللہ کے خزانوں سے اس کی خوشی اور مرضی کے ساتھ صرف اس کی مان کر چلنے سے ملے گا، ویسے نہیں ملے گا۔ ویسے تو اللہ نے فرعون کو کئی سو سال کی حکومت دے دی، جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی۔ شداد کو حکومت دے دی جس نے جنت بنا دی عدن میں۔ کتنے لوگوں کو اللہ کے منکرین اللہ نے ان کو دنیا دے دی، لیکن ان کا آخرت تو ناکامی اور ذلت اور تباہی اور بربادی ہے۔ تو میرے عزیزو، رزق حلال کماؤ، اور یہ جو آپ اتنی گندی حرکتیں کرتے ہو، میرے نام کو کبھی مجھے مار دیتے ہو، کبھی مجھے 49 ارب ضبط کر لیے گئے، اس سے کیا ملے گا تمہیں؟ یہ میں اکیلا نہیں ہوں، بیچارے مفتی طارق منصور کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے۔ اس